بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 40 یعنی 40 مساجد میں خوشبو کے اہتمام کا حکم، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ نماز نبوی سے ہم یہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر ہے 120۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح احادیث کی روشنی میں تصحیح و تخریج سے مزین جدید ایڈیشن ہے یہ، اور ترتیب ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان اور تحقیق و تخریج ہے ابو الطاہر حافظ زبیر علی زئی۔ ناظرین، نماز نبوی تکبیر سے سلام تک احکام و مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 یا 2 ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ کتاب جو حضور نے نماز پڑھی وہی نماز آپ تک پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور نماز بھی وہی جو حضور نے پڑھی، ہمیں بھی وہی نماز پڑھنی چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خاروں زبوں، زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کے جنوں بھی ہے صاحب ادراک، خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ ویلاگ نمبر 40 ٹائٹل ہے اس کتاب کا نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں۔ ویلاگ نمبر 40 صفحہ نمبر 120 مساجد میں خوشبو کے اہتمام کا حکم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، محلوں میں مسجدیں بناؤ جہاں نیا محلہ آباد ہو۔ محلوں میں، گلی محلوں میں مسجدیں بناؤ جہاں نیا محلہ آباد ہو، وہاں مسجد بھی بناؤ اور انہیں پاک صاف رکھو اور خوشبو لگاؤ۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے والے کے لیے خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ مسجد میں مشرک داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حنیفہ کے ایک شخص سمامہ بن اسال رضی اللہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا۔ مسجد کی خبر گیری کرنے والا مومن ہے۔ مسجد کی خبر گیری کرنے والا مومن ہے۔ ناظرین، مسلمان بہن بھائیوں، مسجدوں کی خبر گیری کیا کرو، انہیں صاف ستھرا رکھو، روشنی اور پانی کا انتظام کرو، مرمت کا خیال رکھو۔ مسجد کی سب سے بڑی اور اصل خبر گیری یہ ہے کہ وہاں جا کر 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھو، مساجد میں قرآن و حدیث کے درس کا اہتمام کرو، مسنون نماز پڑھانے والے ائمہ کا تقرر اور 5 وقت اذان دینے کے لیے تنخواہ نہ دینے والے مؤذن کا انتظام کرو، قبرستان اور حمام میں نماز پڑھنے والوں کی ممانعت۔ ناظرین، یہ ہیڈنگ ہے، قبرستان اور حمام میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان اور حمام کے سوا تمام روئے زمین مسجد ہے، سب جگہ نماز جائز ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں نماز
پڑھنا جائز نہیں فرماتے تو قبرستان میں مسجدیں بنانا بھی جائز نہیں۔ مسجد کے معنی ہیں سجدے کی جگہ، نماز کی جگہ۔ جب قبرستان میں سجدہ اور نماز منع ہے تو نماز اور سجدے کے لیے مسجد، سجدے کی جگہ بنانا بھی ممنوع قرار پائی۔ ناظرین، مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ناظرین، یہ ویلاگ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ کمنگ ویلاگ کی صورت میں، اس کا بقیہ حصہ۔ یہ ویلاگ ہم یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ مسجد کے آداب، مسجد کے آنے کی اور جانے کی دعائیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، یہ خون بے کسوں کا جائے گا راہ گانا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں دیکھے گا یہ زمانہ، اٹھے گی کوئی چنگاری، آئے گی ان کی باری، قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آن پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے، مہکے گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔